السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جسے سیرت طیبہ کہا جاتا ہے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے جان نثاروں کے جو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت تھی، سن 6 ہجری میں آپ خالص عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا وعظما آپ تشریف لائے۔ بہت سارے کٹھن مراحل سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچے اور وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا، تو آپ کو وہاں روک دیا گیا۔ مکہ سے قریش کے بہت سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے آتے گئے، جیسے سب سے پہلے تو بدیل بن ورقہ، پھر اس کے بعد مکرز ابن حفص، اور اس کے بعد حلیس بن علقمہ۔ اس کا نام میں نے جلیس بھی پڑھا، سیرت حلبیہ میں ایک جگہ جلیس لکھا، پھر ایک جگہ حلیس۔ سیرت اصح السیر کی جو کتاب ہے اس کے اندر جب دیکھا اعراب کے ساتھ تو حلیس بن علقمہ لکھا ہے۔ تو بہرحال نام جو بھی ہو تقریباً ایسا ہی، یہ 3 افراد ایک کے بعد ایک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، آنے کا مقصد پوچھا، تو آپ نے ہر ایک سے جو بات کرنی تھی کری اور پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ آخر میں 4تھے نمبر پر عروہ ابن مسعود الثقفی، جو حجاج ابن یوسف کے بھی نانا لگتے ہیں
اور حجاج ابن یوسف بڑا مشہور و معروف آدمی مسلمان گورنر گزرا ہیں، اور اسی حجاج ابن یوسف کی نسل میں ان کے خاندان میں محمد بن قاسم الثقفی بھی ایک ایسے نوجوان گزرے ہیں جو 18-19 سال کی عمر میں فوج لے کر اس ملک ہندوستان پر پہلی مرتبہ فوج جو لے کر آئے وہ محمد بن قاسم الثقفی ہیں، جو اسی حجاج ابن یوسف اور یہاں سے ہوتے ہوئے عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نسب ملتا ہے، جو طائف کے رہنے والے تھے۔ بہرحال عروہ ابن مسعود ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بات کرنے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ تو پہلے تو انہوں نے صحابہ کرام پر طعن تشنیع کی، صحابہ کو برا بھلا کہا اس انداز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا انہوں نے کہ آپ اپنے ہی خاندان سے قریش کے لوگوں سے لڑنے کے لیے آ گئے، اور وہ بھی ان 5 میل کچھ گنے چنے افراد ادھر کے لوگوں کو جمع کر کے، اور یہ بھانت بھانت کے جو لوگ ہیں، وقت پڑا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی وفاداری پر شک اور شبہ کا ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا شدید غصہ آیا، اور عرب میں جو سب سے بڑی گالی جو سمجھی جاتی تھی وہ انہوں نے دی، اور اس کے بعد کہا کہ وقت پڑا تو دیکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت ہونے لگی تو عروہ ابن مسعود نے پوچھا، یہ گالی جنہوں نے مجھے دی یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے۔ تو کہا ان کا احسان ہے میرے اوپر، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں ان کا بدلہ گالی سے ضرور دیتا۔ تو بہرحال آگے جب بات ہو رہی تھی تو عرب کے اور ان کے خاندان کا جو دستور تھا، عروہ ابن مسعود کے خاندان کا، ان کے قبیلے والوں کا جو انداز تھا، اس کے حساب سے جب 2 بڑے لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور کوئی کسی کو منا رہا ہو، کوئی صلح کی بات ہو رہی ہو، تو ایسے وقت میں ایک دوسرے کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، داڑھی کو پکڑتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں، وہ ان کا انداز تھا۔ تو عروہ ابن مسعود بھی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے، مگر چھونے کی نوبت نہ آتی، کیونکہ ہاتھ قریب جاتے ہی اوپر سے ایک مار پڑتی تھی۔ تلوار کا دستہ پکڑے ہوئے ایک صحابی بازو کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مارا، کہا پرے ہٹا اپنے ہاتھ کو، تو ناپاک ہے، اور یہ پاکیزہ نبی کے داڑھی مبارک کو تیرا ہاتھ لگ نہیں سکتا۔ سن کر بھی انسنا کر دیا، باتوں میں مشغول تھا۔ پھر آگے اور ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا تو پھر مارا، اور ایسے ہی کہا کہ ناپاک آدمی اپنا ہاتھ پیچھے لے۔ جب 1 سے 2-4 بار ایسا معاملہ ہوا تو نظر اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہے، اور کہا ساتھ میں عروہ ابن مسعود نے، یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس کی زبان بھی گندی ہے اور اس کا انداز بھی بڑا گندا ہے، کیونکہ عروہ ابن مسعود اپنے خیال سے کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، ان کا دستور تھا، ان کا انداز تھا، کون سی بدتمیزی، کون سی گستاخی کر رہے تھے؟ داڑھی چھونا ان کا یہاں رواج تھا۔ وہ تو اب کوئی گستاخی کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، تب ٹوکا جائے تو بات الگ، تو اس بات کو جو نہ سمجھے اور اس طریقے سے ٹوک دے، تو عروہ ابن مسعود نے اس کو غلط سمجھا اور کہا یہ بڑا بدتمیز آدمی، بڑا گستاخ ہے، بد زبان ہے، کون ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا پہچانو۔ کہا پہچان میں نہیں آ رہا، خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، زرہ ڈالا ہوا تھا، تو کہا پہچان میں نہیں آ رہا ہے، کون ہے؟ کہا آپ کا یہ بھتیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھتے ہی ایک دم آنکھیں کھڑی کر دیں، اور عروہ ابن مسعود نے کہا او غدار، تیری غداری کا دھبا ابھی ابھی دھویا ہوں اور ابھی دھو رہا ہوں، اتنا جلد میرا احسان بھول گئے؟ وہ سگے بھتیجے تھے عروہ ابن مسعود کے جو بات کرنے آئے ہیں، اور ان کی غداری یہ تھی۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے چند دن پہلے کا واقعہ تھا کہ وہ جب طائف میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے، وہاں سے ایک جماعت مصر کے بادشاہ شاہ مقوقس کے دربار میں جانے
اور ان سے اچھے رشتے ناتے تھے، تعلقات تھے، تو ان تعلقات کو استوار کرنے کی غرض سے طائف کا، بنو مالک کا ایک قافلہ اس نیت سے ارادہ کیا، تیاری کر رہا تھا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اپنا جو پرانا تعلق ہے اسے ہم بڑھائیں گے، مضبوط کریں گے۔ تو جب وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو 14 آدمی کی ایک جماعت بنی جس میں بڑے بڑے افراد تھے۔ بادشاہ کے دربار میں جانا تھا، مصر کا، ایجپٹ کا بادشاہ، شاہ مقوقس جس کو کہا جاتا ہے، تو اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کی کیا تیاری کر رہے ہوں گے؟ بہت سارے ہدیے، تحفے، تحائف بادشاہ کی شان کے مطابق لے کر وہ جب جماعت تیار ہوئی اور وہ لوگ جانے لگے، کافروں کی جماعت، مشرکوں کی جماعت تھی، جب وہ جانے لگے تو یہ مغیرہ ابن شعبہ انہوں نے اپنے چچا عروہ ابن مسعود سے کہا کہ چچا جان، مجھے بھی بڑی خواہش ہے بڑوں کے دربار میں جانے کی، بادشاہ کے یہاں جانے کی، آج تک کسی کے دربار میں نہیں گیا، آپ مجھے ایک بار ان کے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو عروہ ابن مسعود جو ابھی آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے، وہ اپنے قبیلے میں جب تھے تب کی بات، انہوں نے کہا بیٹا تو اس لائق نہیں ہے، مت جا۔ کہ نہیں، بڑی تمنا ہے بادشاہ کے دربار میں جانے کی، یہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے، ہمارے علاقے کا، اپنے قبیلے کا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں گا، کیا حرج ہے؟ تو چچا جان نے بہت روکا، لیکن ضد کر کے مغیرہ ابن شعبہ ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے۔ جب بادشاہ کے یہاں مصر پہنچے تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے دربار میں جانے سے پہلے ان لوگوں کا استقبال کیا اور ان کو کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں جو مہمان خانے تھے ان مہمان خانوں میں ان کو ٹھہرایا، بڑی ان کی تعظیم کی، اکرام کیا، مہمان آئے ہیں تو مہمان نوازی بہت ہوئی۔ آخر کار جب بادشاہ کے دربار میں یہ قافلہ گیا تو بادشاہ کے یہاں ہر بندہ ایک ایک قیمتی قیمتی تحفہ پیش کرنے لگا کہ یہ میری طرف سے، میرے باپ دادا کی طرف سے، ہمارے قبیلے کی طرف سے، شاہ مقوقس کے لیے۔ جب سب لوگوں نے پیش کیا تو یہ جو مغیرہ ابن شعبہ تھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، خاموش کھڑے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، یا مصاحبین وزیروں میں سے کسی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھ ساتھ تو آ رہا ہے مگر یہ کچھ تحفہ نہیں لایا اور کچھ ایسا بڑا بھی نظر نہیں آتا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ہمارے اپنے قافلے کا، اپنے قبیلے کا آدمی نہیں، پڑوس کے قبیلے کا ہے۔ تو اپنا قبیلے کا فرد بھی اس کو نہیں بتایا اور انہوں نے کوئی ہدیہ بھی نہیں دیا بادشاہ کو۔ تو اسی سے بادشاہ نے ان کے ساتھ تھوڑا رویہ جو اختیار کیا وہ دوسرا رویہ، کہ یہ ایسا ہی آدمی ہے، یہ ان کے ساتھ ایسے ہی آ گیا ہے۔ تو اب ان کو بھی ساتھ میں رکھا تو گیا مگر وہ بات چیت ان سے جیسے بات ہوتی ہے ویسے ان سے بات چیت، اور ان کا انداز اور ان کا انداز بہت فرق تھا، بدلا ہوا تھا، جس کو مغیرہ ابن شعبہ نے بھی بہت محسوس کیا کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، میری توہین ہو رہی ہے۔ میرے حال جتنے دن رکنا تھا رک گئے، اور جب واپسی کا وقت آیا تو بادشاہ نے بھی ریٹرن تحفے دیے۔ بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ہر بندے کو بلایا اور جاتے وقت رخصتی کا سامان سفر بھی تیار کرایا اور سب کو ہدیے تحفے بھی دیے، مگر ان کو نظر انداز کر ڈالا کیونکہ انہوں نے دیا بھی نہیں، تو ان کو بھی یا کچھ دیا ہو، کیونکہ بادشاہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایسا تو اتنا چھوٹا معاملہ نہیں کرتے، مگر ان کو جو دیا وہ ایسا تھا جو دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا یا ہلکا پھلکا، جسے نہ دینا ہی کہا جاتا ہے، کہ ایسا دینے سے اچھا تھا نہ دیتے، کہ بھئی میرے ساتھ آئے ہوئے سب لوگوں کو لباس مل رہا ہے، پگڑی مل رہی ہے، صدری مل رہی ہے، سایہ دیا جا رہا ہے اور عطر دیا جا رہا ہے، اور مجھے صرف ایک مسواک تھما دی کہ آپ کا یہ تحفہ ہے۔ یہ کیا، یہ توہین نہیں ہے بھی کوئی دینے کی چیز، مطلب اتنا ہلکا پھلکا آپ دو کسی کو پوری جماعت میں سے، سب کا انداز الگ اور میرے ساتھ الگ انداز۔ تو یہ چیزیں بہت کھلنے لگیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور رخصتی کے وقت میں سب نے
اور تمام وزیروں نے، بڑے لوگوں نے اس پورے جماعت کو، پورے قافلے کو ملاقاتیں کی، مصافحے کیے، معانقے کیے، اور رخصتی کلمات بھی بولے کہ آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی، دوبارہ آؤ، بار بار آؤ، فلاں کو ہمارا سلام پیام کہہ دیں، فلاں فلاں جو رخصتی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ سب بولنے لگے، مگر ان کو کسی نے رخصتی بھی ویسی نہیں کی۔ اب یہ سب چیزیں جو تھیں ان کو رہ رہ کر چبھ رہی تھیں۔ اب بہرحال رخصتی بھی ہو گئی، بادشاہ کے علاقے سے باہر نکل گئے، اب اپنے علاقے میں آنے تک کا جو راستہ تھا، اب یہ تمام دوست احباب آپس میں انہی چیزوں کا مذاکرہ، تذکرہ کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ فلاں وزیر نے کیا بات کی، فلاں بڑے آدمی نے مجھے کیا بولا، فلاں اور بادشاہ نے مجھے کیا دیا، مجھے کیا کھلایا، مجھے کیا بولا، یہ باتیں آپس میں، وہی تو بڑا سفر تھا اور اسی کا تذکرہ بار بار ہوتا رہا۔ اب یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بولنے کو۔ اب یہ بار بار محسوس کرتے یار مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، آ کر میں نے اپنی انسلٹ کرائی، توہین کرائی۔ یہ دوسرا ان کو نقصان کا سبب تھا۔ ایک تو آ گئے، وہاں تکلیف ہوئی، اب راستے میں تکلیف ہو رہی تھی ساتھیوں کے درمیان۔ اس سے بڑی تکلیف یہ تھی، سوچنے لگے کہ اگر گھر چلے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد یہ لوگ تو چپ نہیں بیٹھیں گے، سب کو سنائیں گے۔ جو بندہ بڑا سفر کر کے آئے ہو، حج یا عمرے سے آیا ہو، وہ 1 مہینہ 2 مہینے وہی مذاکرے کرتا، وہی تذکرہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم گئے تھے، ہم نے وہ دیکھا، ہم وہاں گئے، وہ کھائے، یہ پیے، ادھر گھومے، ادھر، وہی تو بار بار چلتا رہتا ہے۔ اب یہ ایک ایک چیز جب لوگ گنائیں گے تو اس میں میرا بھی لوگ پوچھیں گے، یا نہیں تو خود سے لوگ بتائیں گے، اپنی ڈینگی بگاریں گے، اپنی جو ہے بڑائی ہانکیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا گیا۔ اب یہ جا کر میرے پورے قبیلے میں جب بتائیں گے تو میری تو عزت کا فالودہ بن جائے گا۔ یہ سب سوچتے سوچتے ان سے رہا نہ گیا، تو بالآخر ان کے اسی توہین نے، اسی انسلٹ نے ان کے دل میں ایک ارادہ، ایک عزم جنم لیا، اور وہ سوچنے لگے کہ کوئی ایک ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ یہ میری توہین کا قصہ میرے قبیلے تک جائے ہی نہ۔ تو پھر کیا کریں؟ کہا ان کی زبان بند کر دینی چاہیے۔ اب زبان بند کیسے ہوگی؟ کہا ان کو اپنے قبیلے میں جانے ہی نہ دوں، اگر گئے تبھی تو بتائیں گے، تو کوئی ایسا کام کر دوں جس سے یہ اپنے گھر جائیں گے بھی نہیں اور میرے بارے میں بولیں گے بھی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو ارادہ کیا، بہت پلاننگ کی، سوچا، چلتے چلتے کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک دن جب پورا معمول انہوں نے دیکھ لیا تھا کیا ہوتا ہے، روز کا انداز، رات کا، دن کا، پورا کرتے کرتے ایک دن پلان بنایا، اور رات کے کھانے کے وقت میں جب لوگ کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے خوب شراب کا دور چلتا تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنے سر پہ ایک پٹی باندھ لی اور لوگوں سے کہا آج سر میں بہت درد ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کھانا بھی تھوڑا ہلکا پھلکا کھایا، اور جب شراب کے جام چلنے لگے تو انہوں نے کہا مجھے سر میں بہت تکلیف ہو رہی، میں نہیں پیوں گا۔ ہاں آپ لوگ تو بہت بڑے آدمی ہیں، یہ جب آدمی بڑا بننے لگ جاتا ہے نا اور اپنے آپ میں بڑا سوچنے لگتا ہے تو ہلکی پھلکی تعریف پر پھول کے گپا ہو جاتا ہے، غبارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تعریف کرنے لگے، آپ لوگ تو فلاں ہو، ایسے ہو، ویسے ہو، ڈبل پیسے ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، تعریف کے جملے بولتے گئے، اور کہا ایک کام کرو، آج آپ لوگ مجھے ساقی کے فرائض انجام دینے دو، میں آپ لوگوں کو پلاؤں گا، خدمت کروں گا، مجھے پینا نہیں، آپ لوگ بڑے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ ہے بھی ویسی چھوٹا بندہ۔ تو اب یہ سب کے جام بھرنے لگے اور پیالے بھر بھر کے پلانے لگے، کسی نے نہیں مانگا تو بھی اٹھا اٹھا کے دیا کہ لو آپ پیو، آپ پیو، اور کہتے ہیں بغیر پانی ملائے کے خالص شراب پلائی۔ جو لوگوں کی عادت تھی شراب میں پانی ملا کر پیا کرتے تھے، لیکن آج پلان کے تحت انہوں نے بغیر پانی ملائے خالص شراب پلائی اور خوب پلائی۔ لوگ منع کرتے گئے اور بات بات پہ کچھ واقعے، قصے یاد دلا کے، ہنسی کے، مذاق کے
چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اور فلاں فلاں بات پر ایک ایک جام اس کو دیا اس کو دیا، وہ پلاتے گئے، اتنا پلایا کہ سب کے سب ٹن ہو گئے، شراب کے نشے میں وہیں کے وہیں لڑک گئے۔ اب انہوں نے دیکھا موقع بڑا اچھا، سب کو جگایا، ہلایا ڈلایا، کوئی اٹھنے والا نہیں، بڑے اطمینان سے ایک ایک کی گردن پر چھری رکھ کے ذبح کر ڈالا۔ تم جاؤ گے اپنے علاقے میں اور بتاؤ گے میرے بارے میں؟ اب بتاؤ۔ سب کو 14 کے 14 افراد کا خاتمہ کر ڈالا۔ اب اطمینان سے بادشاہ کے ہدیے، تحفے، کھانے پینے کا سامان، ان سب کے سواریاں، سب کپڑے، مال متا جو کچھ تھا لوٹ لیا پورا، کہ بادشاہ کچھ نہیں دیتا، چل سب کا میرا ہے، جس کو دیا تھا سب میرا، سب لوٹ لیا، پورا لاد لیا، بھر لیا، تمام جانور لیے، اور اتنا بڑا مال غنیمت، یوں سمجھیے لوٹا ہوا مال، کہ اب تو میں بڑا بادشاہ مالدار بن گیا اپنے علاقے کا۔ سب قیمتی قیمتی ہدیے، تحفے، تحائف، سامان لے کر اب سوچا اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اب میں اکیلا گھر جاؤں گا تو میں پھنس جاؤں گا کہ ان کا کیا ہوا، لوگ تحقیق کرنے آئیں گے یا راستہ چلتے مسافر دیکھ کر جائیں گے، جا کر علاقے میں بتا دیں گے، تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ اب یہ دوسری پریشانی شروع ہوئی، تو کہا یار اب میں نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر، کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہوں۔ اور انہوں نے سوچا کہ اس وقت میں مدینہ منورہ کے اندر یہ دین اسلام کا چرچا چل رہا ہے، تو انہوں نے بھی سنا ہوا تھا اور دل میں بات آئی بھی ہوئی تھی، شاید ایمان میں داخل ہونے کا ارادہ بھی تھا یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ہدایت ان کے مقدر میں تھی۔ یہ سارا مال لوٹ کر لے کر سیدھا مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آتے ہی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بیعت کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پوچھا، لگتا ہے تم مصر سے آ رہے ہو؟ کیسے لگا ہوگا انداز؟ شاید وہ سفر کے حالات، کپڑے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خاص خاص علاقوں کے ہوتے ہیں، وہاں کی کوئی چیز پہنی ہوگی جس کی وجہ سے پہچان لیا ہوگا، لگتا ہے تم مصر سے آ رہے ہو۔ ہاں بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے وہ باقی 14 ساتھی کا کیا حال ہوا؟ تو مسکرائے، کہا میں نے تو سب کا قصہ تمام کر ڈالا، بے ایمان تھے، اپنے نہیں تھے، اب اپنے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے پرائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بے ایمان تھے، اس وقت کا حال ہے وہ، اب آ رہے ہیں اسلام میں۔ تو آپ نے پوچھا اپنے ساتھیوں کا کیا کیا؟ جب آپ کو معلوم ہے 14 ساتھی تھے تو انجام بھی معلوم ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد کہا یہ جو مال ہے باہر رکھا ہوا تھا لے کر آئے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت ہے، میں اسلام میں داخل ہو گیا، یہ سارا مال غنیمت لوٹ کر لا رہا ہوں، اس کا 5واں حصہ جیسے آپ لیتے ہیں مال غنیمت میں، وہ خمس آپ نکال لیجئے، اس کا 5واں حصہ آپ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی حقانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، آپ جو دین لے کر آئے اور دنیا والوں کو پہنچایا، اس واقعے کے اندر آپ نے بتلایا، مغیرہ ابن شعبہ سے کہا مغیرہ تم جو کر کر آئے وہ تمہارا عمل تھا، اب یہاں آئے تم نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، تمہارا اسلام تو قبول ہے، تمہارا دین میں آنا تو منظور ہے، مگر تمہارا یہ مال مردود ہے، کیونکہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، جس کو مال غنیمت کہا جائے، جس کا خمس لیا جاتا ہے، 5واں حصہ جس کا لیا جاتا ہے وہ مال غنیمت کا لیا جاتا ہے، اور یہ جو مال ہے یہ مال غدر ہے، یہ تم نے غداری کی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دھوکہ دے کر تم نے لوٹا ہے، اس کا حصہ میں نہیں لے سکتا، مجھے ضرورت نہیں۔ اور آپ نے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم بھی مت رکھو اور اسے واپس لوٹا دو، یہ تمہارا اسلام میں آنے سے پہلے کا حال تھا اور وہ تمہاری کمائی ہے، وہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، اب اسلام میں آ گئے تو یہاں آنے سے پہلے جتنے تمہاری بدعمالیاں تھیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام میں آنے سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سب
ختم ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ تو ختم ہو گیا۔ اب تمہارا مال تم اپنے پاس رکھو، ایسے مشتبہ مال میں، ڈاؤٹ والے مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مال میں سے کچھ نہیں لیا۔ تو وہی وہ غداری تھی جو آج عروہ ابن مسعود چچا نے کہا، وہ غدار، تیری غداری کا دھبا میں ابھی دھو رہا ہوں۔ اب یہ جب بات پہنچی طائف کے اندر، قبیلہ بنو ثقیف کے اندر، اور وہاں لوگوں کو پتا چلا کہ مغیرہ ابن شعبہ نے ایسے ایسے کیا ہے، تو بنو مالک کے جو لوگ تھے، جو 14 افراد مارے گئے، ان کے قبیلے والوں نے مغیرہ ابن شعبہ کے خاندان والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر ڈالا۔ اب خون خرابہ دو قبیلوں میں ہونے والا تھا، تو یہ عروہ ابن مسعود آگے بڑھے اور کہا آپس میں بھائیوں میں قتال کیسا؟ ہمارے ایک آدمی نے غلطی کر ڈالی، اس غلطی کو میں مانتا ہوں، اور اس کا جو بھی فدیہ ہوگا، دیت ہوگی، جو بھی اس کا جو تاوان تم مانگو گے، وہ سارا بدلہ ہم اپنے قبیلے والے مل کر چکا دیں گے۔ تو اس طریقے سے صلح ہوئی اور وہ لڑائی ختم، اور پورے قبیلے والوں نے مل کر مغیرہ ابن شعبہ کے کارنامے کا بھگتان کیا، اور جو دیت دینی تھی ان تمام قبیلے والوں نے 14 آدمیوں کے جان کا بدلہ بنو مالک کے لوگوں کو ادا کیا۔ تو آج مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھڑے ہوئے تھے اور اپنے چچا کے ہاتھ پر مار رہے تھے کہ پیچھے ہٹ، ہاتھ مت لگا۔ تو چچا نے کہا غدار، تیری غداری کا دھبا تو ابھی دھو رہا ہوں، اور تیرا یہ انداز میرے ساتھ، اتنی بدتمیزی، اپنے چچا کا خیال نہیں کرتا۔ کہا چچا بعد میں، نبی پہلے، نبی ہیں یہ، میں ان کے اوپر اپنی جان چھڑکتا ہوں، تو ناپاک ہے اور یہ پاک ہیں، اور پاک نبی کو کوئی ناپاک ہاتھ لگا لے، میرے جیتے جی ناممکن ہے، اس کی اجازت میں نہیں دیتا۔ میرے حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ ابن مسعود سے بات چیت کی۔ عروہ ابن مسعود الثقفی نے بہت مختلف طریقوں سے انداز بدل کر آپ کو یہاں سے واپس جانے کی رائے دیا، مشورہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ نہیں، ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے، عمرہ کر ہی جائیں گے۔ اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو انداز تھا اس موقع پر، خاص کتابوں کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے، اس سے پہلے بھی تھا صحابہ کا وہ انداز، لیکن اتنا زیادہ انداز اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب وضو فرمائے، عروہ ابن مسعود بہت دیر تک وہاں رکے ہوئے تھے، کچھ مسئلہ حل کر کے جانا چاہتے تھے۔ نماز کا وقت آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، تو حضرات صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو گرتا ہوا دیکھ کر لڑ کے نیچے ہاتھ ڈالتے، اور وہ پانی لے کر اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر، اپنے سروں پر مل لیتے تھے، اور آپ منہ میں پانی لے کر کلی کرتے دوسری طرف، تو ادھر صحابہ آگے بڑھتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے۔ اگر درمیان میں کبھی آپ کے داڑھی مبارک یا سر مبارک کا کوئی ایک آدھ بال گر جاتا، تو صحابہ اسے بڑے اہتمام سے جس کو مل جاتا وہ غنیمت سمجھ کر لیتا، آنکھوں سے لگاتا، چومتا، اور اپنے یہاں محفوظ کر کے اس کو رکھ لیتے۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے سیرت میں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھنکار کر اپنا بلغم تھوکتے تو صحابہ اسے بھی لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اتنا اہتمام کیا۔ تو عروہ ابن مسعود کو اس موقع پر دکھانا بھی تھا، حالانکہ معاملہ پہلے سے بھی ہے، ادب کا، احترام کا، محبت کا، کئی ایسے واقعات گزر چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا لگایا گیا، خون نکالا گیا آپ کے جسم سے، کپنگ جو کی جاتی ہے، تو وہ خون آپ نے کسی کو دیا کہ پھینک کر آؤ، وہ لے گئے اور انہوں نے پی لیا۔ ایسے بہت سارے محبت کے واقعات ہیں، لیکن اس موقع پر عمومی طور پر صحابہ کا یہ انداز تھا عروہ ابن مسعود کو خاص کر دکھانے کے لیے، کیونکہ عروہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت پڑنے پر بھاگ جائیں گے،
تو اس کا جواب اپنے عمل سے یوں دیا کہ دیکھو ہم اپنے نبی سے تو کیا آپ کی منسوب آپ کی طرف ایک ایک چیز، آپ کے جسم سے ٹپکا ہوا پانی کا ایک قطرہ، آپ کے جسم سے نکلا ہوا ایک بال بھی ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ جسے مل گیا اسے دنیا و آخرت کے خزانے مل گئے، ہم یوں سمجھتے ہیں، اور جسے نہیں ملا وہ محروم ہو گیا، ہم یوں سمجھتے ہیں۔ یہ انداز صحابہ نے اختیار کیا، اور عروہ ابن مسعود نے بڑے غور سے ان تمام واقعات کو دیکھا کہ صحابہ اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد آخر کار اپنے قبیلے میں قریش کے پاس واپس گئے۔ قریش کے لوگ گھیر لیے، پوچھا کیا ہوا، کیا بات کر کر آئے؟ تو انہوں نے بھی وہی کہا۔ سب سے پہلے تو کہا میں، جیسے ہمارے قبیلے والے مصر کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، مقوقس کے پاس گئے، تو عروہ ابن مسعود نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کسرائے فارس کا دربار بھی دیکھا، فارس کا بادشاہ کسرا کے پاس بھی گیا، اور قیصر روم کے پاس بھی گیا، روم کا بادشاہ قیصر کے دربار بھی میں نے دیکھا ہے، حاضری کی سعادت مجھے ملی ہے، اور حبشہ کا بادشاہ شاہ نجاشی کے پاس بھی میں گیا۔ ایسے بڑے بڑے بادشاہوں کے شان، جلال، عظمت و شوکت ہم نے دیکھی، ایسے سپر پاور بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے، اور آج اس مدینہ منورہ کے بادشاہ کے پاس بھی جانا ہوا، اور میں نے جو دیکھا آج تک کسی بادشاہ کی رعایا اور اس کے ساتھ رہنے والے وزیر، اس کے سپاہی اتنا اس کا احترام، اتنی اس کی محبت اور اتنی اس کی عظمت کرتے ہوں، نہ میں نے کسرا کو دیکھا، نہ میں نے قیصر کو دیکھا، نہ میں نے مقوقس کو دیکھا، نہ میں نے نجاشی کو دیکھا، جتنا ان صحابہ، ان دیوانوں کو اپنے نبی کی محبت کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور عروہ ابن مسعود نے کہا خدا کی قسم اے قریش، ان کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ یہ لوگ اپنے نبی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے چڑھا ڈالیں گے، اور اپنے عزم اور اپنے ارادے کو مکمل کر کے رہیں گے۔ تم اگر بھلا چاہتے ہو تو درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اور وہ تمام واقعات سنائے کہ میں نے کیا کیا دیکھا۔ وہ تھوکتے ہیں تو لوگ تھوک زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ایسا میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ بناوٹ نہیں ہو سکتی جب تک دلوں میں عظمت نہ ہو، دلوں میں محبت نہ ہو، دلوں میں احترام نہ ہو۔ اور عروہ ابن مسعود نے کہا جب وہ بولتے ہیں، صرف ان کی آواز نکلے تو سارا مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے، کسی کی سانس تک باہر نہیں آتی، آواز نہیں نکلتی، کہ اپنے نبی کی بات سننے کے لیے ہماتن گوشت جسے کہتے ہیں، پورا بدن کان بن کر سننا، کہ بار بار کہنا پڑے کہ بھئی چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ادھر دیکھو، سنو بھائی، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک آواز کیا نکلی، ان کی بات سننے کے لیے لوگ اتنا سناٹا چھا جاتا پورے مجمع پر۔ اور جب وہ بول رہے ہوں تو کسی کی آواز تو کیا، کسی کی نظر بھی ان کی طرف اٹھتی نہیں، عظمت کی وجہ سے۔ اور جو ان کو دیکھتا ہے، میں نے ان کے ساتھیوں پر نگاہ ڈالی، غور کیا، کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھتا، ڈر کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے، اور جو دیکھتا ہے صرف کننکھیوں سے دیکھتا ہے، کنارے سے دیکھتا ہے، یہ بھی عظمت، ہیبت، جلال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اتنا رعب اور دبدبا تو میں نے بادشاہوں کا نہیں دیکھا جتنے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اور ایسے فدائی ان کے ساتھ ہیں، ایسے شیدائی ان کے ساتھ ہیں، ایسے جانثار ان کے ساتھ ہیں، اور ایسے ان کے رہتے ہوئے تم ان کو روک لو گے، مجھے تو یہ سچ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو بھلائی اسی میں ہے کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اب لوگوں نے ان کو بھی کچھ برا بھلا کہنا چاہا، مگر انہوں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ میں جا کر آؤں گا، بعد میں میرے ساتھ گستاخی مت کرنا، برا برتاؤ مت کرنا۔ پھر بھی کچھ اوباشوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی کہ آپ کو اتنی زیادہ تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی، جو دیکھا بس کچھ باتیں سنا دیتے۔ تو بہرحال وہاں سے یہ بھی ناراض ہو کر اپنے دوست احباب کو ساتھ لے کر طائف واپس چلے گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کے بعد ایک بدیل بن ورقہ، مکرز ابن حفص اور حلیس بن علقمہ، عروہ ابن مسعود الثقفی، ایک کے بعد ایک 4 آدمی آئے اور گئے، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بار بار ادھر کے لوگ آ رہے ہیں، ہمارا ایک آدمی میں خود بھیجوں تاکہ وہ جا کر ان سے بات کریں، میرا مقصد پورے مکے والوں کو سنا کر اور سمجھا کر آئیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے پیغام کو لے جانے کے لیے ایک صحابی کو چنا، اتنے زیادہ مشہور تو نہیں ہیں، پہلی بار شاید آپ نام سنو گے ان کا، زیادہ تر نام نہیں آتا، حضرت خراش بن امیہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ کیا ان کے اندر وہ صفت تھی، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے۔ تو حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کھڑا کیا اور اپنی اونٹنی پر سوار کیا، اور آپ کی جو خاص اونٹنی ہے وہ قصوہ، مگر آپ کی ایک ہی نہیں تھی، آپ کے پاس 8-10 اونٹنیاں تھیں، الگ الگ آپ کے پاس اونٹنیاں رہا کرتی تھیں۔ تو آپ کے پاس ایک اور اونٹنی تھی جس کا نام ثعلب تھا، اس اونٹنی کو دیا اور اس پر سوار کیا حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ نے ہدایات دے کر کیا بات کرنا، کیا سمجھانا، کسے کسے ملنا، یہ ساری باتیں بتا کر آپ نے روانہ کیا۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں گئے، جاتے ہی لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، موب لنچنگ شروع ہوگی کہ ایک مسلمان ادھر سے آیا ہے اور اتنے اطمینان سے ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ لوگوں نے گھیر لیا اور ان کو مارنا، نوچنا، گالیاں دینا، تھپڑ مارنا، جو آج کل ہوتا ہے موب لنچنگ، اس زمانے میں بھی کی گئی۔ اکرمہ ابن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے، لیکن اس موقع پر انہوں نے بھی بڑا رول ادا کیا، یہ آگے آئے اور اس اونٹنی کو ہی ذبح کر ڈالا، اتنا غصہ تھا، مار ڈالا، اور لوگوں کا خیال اور ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مار دیں، لوگوں نے مارا بھی، ارادہ تھا قتل کرنے کا۔ بعد میں کچھ ذمہ داروں نے، بڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم فساد اور زیادہ کرو گے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے لوگوں نے قتل کرنے سے منع کیا اور بالآخر ان کو واپس بھگا دیا۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ادھر سے گرتے پڑتے اپنی جان بچا کر واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات سنائے کہ کتنے وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہیں، مرنے مارنے پر آمادہ ہیں، ادھر سے بار بار صلح کا پیغام اور ادھر سے ہمیشہ لڑائی جھگڑے مرنے مارنے کی باتیں، جو آج مذہب اسلام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قتال کے دھبے لگائے جاتے ہیں اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ تلوار کی زور پر پھیلایا گیا اور آپ نے قتال کو فروغ دیا اور آپ نے ہمیشہ بدامنی کو پھیلایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس واقعے پر آدمی اطمینان سے تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرے اگر حقیقت میں کوئی دین اسلام کو جاننا اور پہچاننا چاہتا ہے تو۔ اتنا زیادہ، اور آگے چل کر اس حدیبیہ میں جو صلح آپ نے کی، جنگ ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑوں پر پانی ڈالنے کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے آپ نے جو پہل کیا، جو اقدام کیا، شاید دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ اتنا زیادہ دب کر، جیسے آپ نے پہلے قسم کھائی تھی کہ لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے قریش جو شرط رکھیں گے میں مان لوں گا، اور آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ اب یہاں دیکھو یہ واقعہ پیش آیا، آ کر انہوں نے سنایا آپ کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، صحابہ کا جوش بھڑکنے لگا کہ ہم تو صلح کے لیے گئے تھے نا، بات چیت کرنے گئے تھے، کوئی قاصد کو مارتا نہیں تھا، اس زمانے کا اصول ہے اور آج بھی وہی اصول ہے کہ کوئی ایلچی آئے، کوئی قاصد آئے، پیغام لے کر آئے، کیسا ہی ناگوار پیغام کیوں نہ ہو، قاصدوں کو مارا نہیں جاتا، قاصد کو مارنا مطلب جنگ کا اعلان کرنا۔
اب انہوں نے مار کے بھگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی اور بندہ بھیجیں، کسی اور کو بھیجیں جو معاملے کو سلجھا سکے، سمجھا سکے، یہ لڑائی بند کر سکے۔ تو اب بڑا مزیدار واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر نظر ڈالی کہ اب بھیجوں تو کسے بھیجوں؟ نام جن کا آیا آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہی قابل تھے اور یہی ایک کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا آپ ادھر آؤ، قریب بلایا اور مشورہ کیا آپ نے، میرا ارادہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں بھیجوں، تم جاؤ اور جا کر قریش کو تھوڑا اطمینان کے ساتھ ساری بات سمجھا کر ہمارا مقصد واضح کر کے واپس آؤ۔ آپ نے مشورہ کیا، حکم تو نہیں دیا، اگر حکم ہوتا تو بات کا جو واقعہ ہے وہ پیش نہ آتا، مشورہ تھا آپ کا۔ کچھ مشورے ایسے ہوئے ہیں آپ کے جسے صحابہ کرام نے اس مشورے کو چینج بھی کیا، ریجیکٹ بھی کیا، صحابہ نے نہیں مانا، ایسے بھی مشورے ہیں۔ مشورہ اسی کو کہا جاتا ہے، رائے کاٹی جا سکتی ہے، بڑے آدمی کی بھی رائے کو بدل دیا جا سکتا ہے، ہاں اگر حکم ہو تو پھر حکم کو کاٹا نہیں جاتا، اس کو یاد رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا اور آپ نے ان کو بلایا، مشورہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ صاف کہا سوری، اے اللہ کے نبی مجھ سے نہیں ہوتا۔ عمر، ہاں وقت ایسا ہی تھا، نزاکت، وقت، حالات، ہر جگہ، ہر بندہ، ہر کام نہیں کر سکتا۔ بار بار بتاتا ہوں میں اس بات کو، سیرت کا مطالعہ کرو۔ لوگ جو ہر جگہ ہر بندے پر ہر کام تھوپنا چاہتے غلط ہے۔ ہر کام، ہر بندہ، ہر موقع پر نہیں کر سکتا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے ساتھ، اختلاف الوانکم واختلاف السنتکم، تمہارے رنگ و نسل الگ بنائے، تمہارے چہرے مہرے الگ بنائے، تمہاری صنف اختلاف کے ساتھ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، ایک ایک میں ایک ایک صلاحیتیں ودیعت کر رکھی ہیں۔ ہر بندہ ہر فیلڈ کا، ہر میدان کا غازی بن نہیں سکتا، ایک وہ کرے گا دوسرا یہ کرے گا۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے، مگر کوئی کسی کا مخالف نہ بنے، کوئی فریق نہ بنے، اپوزٹ نہ بنے، فریق نہ بنے، ہاں رفیق بنے۔ صرف ایک حرف کا فرق ہے، مگر یہ ایک حرف جب آگے پیچھے ہوتا ہے تو پورے قبیلوں میں، پورے خاندانوں میں، پوری امت میں انتشار ہو جاتا ہے، صرف ایک حرف کے فرق سے۔ رفیق اگر فریق بن جائے، مخالف بن جائے، آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر بندہ اپنے کام میں لگے، دینی کام، دنیا کے کام بھی ایسے ہی ہیں۔ ہر بندہ دنیا کا ہر کام نہیں کر سکتا۔ زراعت والا وہ اس میں ماہر، تجارت والا وہ اس میں ماہر، ملازمت والا وہ اس میں ماہر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بڑا بننے کے لیے، یجمان بننے کے لیے اور یہ لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ ہر بندہ چلا نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ لیڈر بننا بھی، کیپٹن بننا بھی، امیر بننا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ مینیجر بننا، اونر بننا، اللہ تعالیٰ نے الگ 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 صلاحیتیں بنا کر رکھی ہیں۔ کسی کا دماغ بہتر، کسی کی زبان بہتر، کسی کا جسم بہتر، کسی کا ٹیلنٹ، کسی کا ہنر، کسی کی طاقت، طرح طرح کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرما رکھی ہیں، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا نظام بھی چلتا ہے، دین میں بھی ہر بندہ، کوئی مسجد میں ہے، کوئی مدرسے میں ہے، کوئی خانقاہ میں ہے، کوئی میدان جہاد میں ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں ہے، کوئی سوشل ورک میں ہے۔ یہ تمام کام کرتے کرتے دین کا بھی کام چلتا ہے۔ کوئی بندہ کہنے پوری دنیا اس میں آ جائے تو باقی کے کام کون کرے گا؟
کوئی بندہ ایک ہے ہر بندہ مدرسہ والا بن جائے، ہر بندہ مسجد والا بن جائے، ہر بندہ تبلیغ والا بن جائے، ہر بندہ مرکز والا بن جائے، آپ پورے دین کو نقصان پہنچاؤ گے۔ سوشل ورک کون کرے گا؟ لوگوں کی تیمارداری، خدمت، ہیلپ، ان کے دنیاوی مشغلے اور ان کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ہر کام آقا نے کیا، صحابہ کرام نے واقعات بھرے پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفے بنائے گئے اور لوگوں کے گھروں میں جانا، خدمت خلق کے کام کرنا کہ کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، کون حاملہ ہے، کس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کو کیا انتظام کیا جائے، وہاں جا کے تشکیل نہیں کی کہ تمہیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلنا چاہیے۔ ہر بندے سے ایک ہی طرح کی بات نہیں کی گئی، الگ الگ کام۔ اور ان حضرات نے جب سب کام کیے اور بعد میں لوگوں کی صلاحیتوں میں قصور، کمزوریاں آتی گئیں، تو ہر بندے کا کام تھوڑا تھوڑا بنٹ گیا ہے اور ہر بندہ اپنا کام کرے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ کی طرح ایک دوسرے پر کیچڑ نہ پھینکے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کہتے تھے نصارہ ان کا دین کچھ اچھا نہیں ہے، نصارہ کہتے تھے یہودیوں کا دین اچھا نہیں ہے، اور ان دونوں کی دیکھا دیکھی کفار کہتے تھے تم دونوں اچھے نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم لوگوں کو درمیانی امت بنائی ہے، اب تم نہ یہود کی طرح غیر المغضوب علیہم بنو، نہ عیسائیوں کی طرح ولا الضالین بنو، بلکہ تم درمیان میں صراط مستقیم پر رہو اور کسی کی ٹانگ کھینچے بغیر اپنا اپنا کام کرتے چلو۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ۔ آپ نے امت کو یہ دیا۔ اس میں تفصیل میں اگر جاؤں، ان واقعات میں بہت سارے صحابہ ایسے ملیں گے جو ان اسفار میں نہیں ہوں گے۔ غزوہ بدر میں میں نے بتایا تھا، بدر کی اتنی بڑی جنگ میں پہلی مرتبہ کا غزوہ، اور اس میں سب سے مشہور و معروف صحابی کی شرکت نہیں ہوئی، اور ان کو شرکت کرنے سے منع خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ تم مت آؤ۔ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں نہیں آئے؟ ان کی بیوی بیمار تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب تھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں چلو دعا کر لو اچھی ہو جائیں گی، تم خدمت میں لگو، تیمارداری کرتے رہو۔ اور جب آپ بدر سے فارغ ہو کر آئے اور آپ نے پیغام بھیجا مدینے میں، خوشخبری لانے والا مدینے میں یہ پیغام سنایا، اور ادھر لوگ حضرت رقیہ کے جنازے سے فارغ ہو کر بقیع سے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا عثمان اگرچہ بدر میں نہیں آئے لیکن بدر میں آنے والوں میں ان کا بھی شمار ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے میں نہیں آئے، نبی کا زمانہ پایا، صحابہ کا زمانہ پایا، آ سکتے تھے مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے آنے سے روک دیا گیا۔ بہرحال عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بے وقوفوں کے لیے تو داستانیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے اگر دفاتر کھول کے رکھ دیے جائے تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا جب ان کا نام آئے آپ سمجھیں گے ہاں یہ کام کریں گے، مگر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ موقع ایسا آگ لگا ہوا ہے، ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ، جوش میں ہیں، اور میں جاؤں میری بات وہ نہ مانیں اور وہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں جیسے خراش ابن امیہ کے ساتھ کیا گیا، تو بتاؤ کیا میں چپ رہوں گا؟ آپ تو آگ بھڑکانا نہیں چاہتے، آپ تو ایک دم امن چاہتے ہیں نا، تو امن کے موقع پر مجھ جیسے آدمی کو بھیجا جائے۔ پھر اس کے بعد ساتھ میں کہا میرا اگر کچھ ہو گیا وہاں پر تو میرا ساتھ دینے کے لیے میرے خاندان کے بھی زیادہ بھائی چارے وہاں پر نہیں، میں اکیلا پڑ جاؤں گا،
اس لیے انہوں نے رائے دی، میری رائے میں، میرے خیال میں یہ کام وہ کر سکتا ہے جو بدر میں نہیں آئے تھے۔ کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اے اللہ کے نبی یہ کام آپ عثمان کو دیجیے، اور ان کی فضیلتیں گنوائیں۔ عثمان کا بڑا خاندان ہے، خاندان بنو امیہ وہاں رہتا ہے، اور ان کے بھائی چارے بہت ہیں، اور یہ لوگوں پر بہت احسان کیے ہوئے ہیں، ان کو لوگ مانیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی بات سنیں گے، تو میرے خیال میں آپ عثمان کو بھیج دیجئے، تو میری جگہ پر وہ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ کیا ان کی صاف دلی حضرات صحابہ کی، ورنہ تو یہ موقع تھا شان جتانے کا، میں جاتا ہوں دیکھیں کیا ہوگا، مر جاؤں گا کر کے آ جاؤں گا، نہیں، عثمان کو بھیجیے، کام ہونا چاہیے، نام تو بعد میں، نام دیکھا جائے گا، کام چاہیے، کام تو عثمان کو بھیجیے، تاریخ میں نام آئے گا، لوگ مشہور و معروف کر دیں گے کہ اس موقع پر جس نے کارنامہ انجام دیا وہ عثمان بن عفان تھے۔ ہو سکتا تھا اس جگہ پر عمر فاروق کا نام آتا، کا نام سے مطلب نہیں، کام سے مطلب ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عثمان کو بھیجیے، اور ان کے فضائل گنائے کہ ان کا خاندان ہے اور ان کے احسانات ہیں، لوگ ان کو اتنا تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو بلایا، کہا تمہاری یہ ذمہ داری، اور خط لکھ کر دیا کہ ہمارا مقصد کیا، آپ نے پیغام دیا، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، ساتھ میں نہیں تھے، اصل میں لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں، ہم ان کو مل کر دیکھ کر آنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا پیغام پہنچا دیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے آ جائیں گے۔ تو 10 اور صحابہ کرام بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے حضرت عثمان سے کہا عثمان، اندر بہت سارے ایمان والے مرد اور عورتیں جو اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے، بیچارے کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں، ہجرت بھی نہیں کر سکتے، طاقت نہیں، علی الاعلان بتا بھی نہیں سکتے، ہمت نہیں، اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں ہمارے پاس آنے کے لیے۔ عثمان تم جاؤ، اور اگر ان میں سے ایسے کسی کا تم سے ملاقات ان کی ہو جائے، نظر آ جائے، تو ان لوگوں کو چپکے سے تسلی دے دینا اور ان کو بتا دینا کہ بہت جلد دین اسلام مکے میں داخل ہونے والا ہے۔ فتح کا پیغام دینا، خوشخبری سنانا، اور ان کی ہمت بندھانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ بشارتیں دے کر آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ توکل علی اللہ، اللہ جو کرے گا ہوگا، سیدھا گھس کے چلے گئے اندر، نہیں، توکل کا نام یہی ہے کہ بندہ تدبیریں کرتا ہوا اللہ پر بھروسہ کرے کہ ہمیں جو پلان کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، جو قدم اٹھانا ہے، اپنی پوری تدبیر کے ساتھ، اپنی پوری دانشمندی، ہوش مندی، عقل مندی کے ساتھ کام کریں گے، مگر ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اس کا نام ہے توکل۔ اندھا دھند کسی بھی سوراخ میں بسم اللہ ہاتھ ڈال دینا، یہ بے وقوفی توکل نہیں۔ دیکھیں گے اللہ جو کرے گا ہوگا، اب آپ کو سانپ ڈسے گا، مر بھی جاؤ گے آپ، یہ توکل نہیں، یہ حماقت ہے، ایسا مت کرو۔ توکل تدابیر اختیار کرتے ہوئے، تدابیر پر یقین کرے بغیر مسبب الاسباب پر یقین کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھوڑی دور آگے گئے، مکہ مکرمہ سے پہلے اپنے رشتہ دار ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ابان بن سعید، دیکھتے ان کو دعوت دی، کہا عثمان تم، اور ان کو بلا لیا، کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنے امان میں لے لو۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا، پہلے بھی بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکہ آنا چاہتے تھے تو کسی کی امان لے کر آتے تھے۔ امان کا مطلب تھا وہ اعلان کرتا تھا کہ یہ آدمی میرے حفظ میں ہے، میرے امان میں ہے، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، اگر کوئی چھیڑے گا تو مطلب میرے اور میرے خاندان سے جنگ کرنے کے برابر۔ تو یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ تو ابان بن سعید نے حضرت عثمان کو پناہ دی اور اپنی اونٹنی پر سامنے بٹھا لیا، اور اب مکے میں لے گئے۔ لوگوں نے دیکھا اچھا ابان بن سعید لے کر آ رہا ہے،
تو سمجھ گئے کہ یہ ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں. تو اب جیسے حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، ویسا ان کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ سیدھے اندر آئے اور بڑے بڑے رؤساء قریش، سرداران قریش سے ملے اور بات چیت کرنے لگے اور لوگوں کو بتایا، آپ کا پیغام بھی دیا کہ دیکھو ہمارا یہ مقصد ہے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، احترام کے ساتھ آئیں گے، اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. تو لوگوں نے کہا عثمان ایک بات بتا، ہم تمہیں آنے اور جانے دے دیں تو تمہارے جانے کے بعد یہ پورے عرب والے کیا بولیں گے؟ ہماری ناک نہیں کٹ جائے گی کہ یہ مدینے والے آئے تھے، اپنے زور پر گھس کے چلے گئے، عمرہ کر کے چلے گئے، مکے والے روک بھی نہیں سکے. یار عثمان ہم سمجھتے ہیں یہ ناک کا مسئلہ ہے، ناک بھی بڑی عجیب چیز بنائی اللہ نے. یہ ناک نہ ہوتی نا تو کچھ بھی کر سکتے تھے، ناک کا تھوڑا خیال کرو. پھر ایک کام کرو، تم آ گئے ہو، تمہیں ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو، جاؤ، تمہیں اجازت ہے، حرم میں جاؤ، طواف کرو، عمرہ کرو، مزے کرو، عبادت کر کے واپس چلے جاؤ. اپنے نبی سے کہہ دینا کہ اس ایک سال کے لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. ادھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک چرچا چلنے لگا کہ بھئی عثمان کے تو مزے آ گئے، اکیلے گئے اور ان کو پناہ بھی مل گئی، سنا ہم نے، اب وہ اندر گئے ہیں، خوب وہ طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، ان کا تو مزہ ہی مزہ. لوگوں میں بات چلنے لگی، اب سب کہنے لگے ہاں بھائی عثمان کو تو مزہ آ گیا، عبادت کریں گے، عمرہ کر لیں گے. لوگ کہنے لگے، بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم نے عثمان کے بارے میں یہ کیسے سوچ لیا؟ خدا کی قسم عثمان اگر وہاں جانے کے بعد 1 سال تک مجھے یہاں رکنا پڑے انتظار میں، اور عثمان 1 سال تک مکے میں رہے، میرے عمرہ کرنے سے پہلے عثمان عمرہ نہیں کرے گا. ایک امیر کو اپنے مأمور پر اتنا اعتماد تو ہونا چاہیے. اپنے چھوٹوں پر جب کام آپ دے کر بھیجو تو اس پر امیر کو، بڑے کو بدگمانی نہیں ہونا چاہیے، بھیج ڈالوں کیا کر لگا تھا کہ معلوم نہیں. اب آپ کو خود بھروسہ نہیں ہے تو جیسا آپ کا انداز ہوگا سامنے والا کام بھی ویسا ہی کرے. آپ کانفیڈنس کے ساتھ رہو نا، اپنے چھوٹوں پر یقین، اعتماد، بھروسہ. جیسا آپ کا اعتماد ہوگا اس کا اثر اپنے چھوٹوں پر بھی پڑے گا، اپنی اولاد پر پڑے گا، اپنے بچوں پر پڑے گا، اپنی بیوی پر پڑے گا. آپ کو خود کانفیڈنس نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور سامنے والا بھی ویسے ہی کرتا ہے. بعد میں دیکھ بولا نہیں میں وہی سچ کرتا کریا، تیری سوچ کا اثر پڑا. تو اگر اچھا سوچتا، اعتماد اچھا رکھتا، بھروسہ اچھا رکھتا تو اس کا اثر پڑتا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا، ایسے تم نے کیسے سوچ لیا کہ عثمان عمرہ کر لے گا؟ خدا کی قسم 1 سال بھی اگر موقع مل جائے میرے جانے سے پہلے عثمان عمرہ نہیں کریں گے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، لوگوں نے کہا نہیں، میرے نبی کے آنے سے پہلے میں حرم میں بھی نہیں جاؤں گا، طواف بھی نہیں کروں گا، عمرہ بھی نہیں کروں گا، میں اپنے نبی کے ساتھ آیا ہوں، آپ کریں گے تو میں کروں گا، آپ اگر نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کرتا. اب لوگوں نے یہ جو 10 آدمی رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے، لوگوں کو پتا چلا تو ان 10 کو بھی قید کر لیا لوگوں نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پکڑ لیا. پکڑنا مطلب کوئی قید نہیں کیا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مہمان بنا کر باعزت طریقے سے ان کو قید میں رکھا. پتہ نہیں چلا کہ میں قید میں ہوں، لیکن لوگوں کا خیال یہی تھا کہ ان کو جانے نہیں دینا. وہ پورا دن گزر گیا، حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے کہ جیسے حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ ایک گئے، یوں آ گئے، عثمان گئے ہیں اب آئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد شام ہو گئی، نہیں آئے. اب صحابہ میں دھیرے دھیرے کچھ 2-4 منافق بھی تھے، اس میں پتہ نہیں کس کی طرف سے ایک شوشہ دھیرے سے نکلا. کسی نے کہہ ڈالا کہ میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ عثمان کا قتل ہو گیا. اب کسی نے یوں کہا، اب کسی نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے کہ قتل ہو گیا.
اب وہ دھیرے دھیرے جب بات ایک سے ایک پہنچے گی وہ لگتا ہے نکل گیا، دھیرے دھیرے عثمان کا قتل ہو گیا، عثمان کا قتل ہوگا، بات اسے کہتے ہیں رائی کا پربت بنا دینا، بات کچھ تھی کچھ بن گئی، پہنچتے پہنچتے پورے مجمع میں یہ بات پھیل گئی کہ عثمان کو لوگوں نے مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات آئی۔ اب یہ افواہ تھی، بے بنیاد خبر تھی، لیکن اس کا اثر بڑا عجیب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ خبر پہنچی، اور حالات بھی ایسے ہی تھے کہ اس سے پہلے حضرت خراش کو مارا تھا، اونٹنی کو ذبح کر ڈالا تھا، اب حضرت عثمان گئے، ایک دن ہو گیا نہیں آئے، اب اگلا دن حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑا سا لیٹ کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اچانک اعلان سنا، بیعت بیعت کہ اعلان ہو رہا تھا۔ حضرت عمر اعلان کر رہے تھے کہ بیعت کے لیے آ جاؤ، بیعت کے لیے آ جاؤ۔ اب کیسی بیعت؟ بیعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہلی مرتبہ ہوتی تھی ایمان پر باقی رہنے کی، کہ آپ کے احکامات پر چلیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یہ بیعت۔ اب بیعت کا اعلان ہو رہا تھا کہ بیعت کے لیے آ جاؤ، بیعت کے لیے آ جاؤ۔ تمام صحابہ دوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک کیکر کا، ببول کا درخت تھا کانٹے والا، اس درخت کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، لوگوں کو جمع فرما رہے تھے، اور آپ نے اعلان فرمایا، مجھے یہ خبر پہنچی اور بہت صدمہ ہوا کہ عثمان کا قتل ہو گیا، اگر یہ خبر سچی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، چلو بیعت کرو، وعدہ کرو۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا۔ تو اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے، ایک صحابی سب سے پہلے آگے بڑھنے والے اور بیعت میں پہلا ہاتھ رکھنے والے جو صحابی تھے، حضرت سنان بن ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے یہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کہا میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بیعت کس بات کی؟ حضور نے سوال کیا کس بات کی بیعت؟ کہا اس بات کی بیعت کرتا ہوں جو آپ کے دل میں ہے، جو بات آپ کے دل میں ہے اس بات کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا میرے دل میں کیا ہے؟ میرے دل میں کیا ہے جس کی بیعت تم کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس موقع پر یہی تو چاہتے ہیں کہ سنان کے جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ باقی رہے تو میں اپنے تلوار کے جوہر دکھاتا رہوں، یا تو فتح ہوگی یا تو شہادت ہوگی۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم سنان تم نے میرے دل کی بات کہی، چل بیعت کر۔ انہوں نے بیعت، سب سے پہلی مرتبہ بیعت، اس مرتبہ کی بیعت کا نام تھا بیعت شہادت یا بیعت فتح، موت کی بیعت تھی کہ مر جائیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یا تو فتح ہوگی یا تو شہادت ہوگی۔ موت کی بیعت آپ نے فرمائی کہ کون کون اس جگہ مرنے کے لیے تیار ہے بتاؤ۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے، جن کو آج لوگ سنان کہتے ہیں، یہ نام غلط ہے، سنان نہیں ہے، سنان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد ایک بعد دیگر صحابہ کرام آتے گئے، بیعت کرتے گئے۔ ایک صحابی اس میں ایسے ہیں جن کی بیعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بلایا، 2 بار بلایا ان کا نام لے کر، اور ایک بار انہوں نے خود اپنی طرف سے بیعت کی تھی۔ تو گویا اس پوری بیعت میں 3 بار ایک آدمی نے بیعت کی۔ یہ ایسے بہادر شجاع لوگوں کے نام یاد رکھنے چاہیے، اور وہ ان کا نام پہلے بھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی لیا تھا میں، اور ان کا بڑا مشہور واقعہ چند جمعہ پہلے گزرا تھا۔ ڈاکو لوگ جب اونٹ چرا کر جا رہے تھے، اکیلے نے جو تعاقب کیا تھا، سب کا پیچھا کیا اور سارا لوٹا ہوا مال جنہوں نے چھین لیا تھا، حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بہادر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا پہلی مرتبہ جب اعلان ہوا میں سستا رہا تھا، بھاگا بھاگا گیا اور میں بیعت کر کے واپس آ گیا۔ ابھی کچھ لوگ بیعت کر چکے تھے، آدھا مجمع ہوا تھا، درمیان میں حضور نے بولا سلمہ کہاں ہے؟ کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا بیعت کرو، کہا میں کر چکا، جانتا ہوں پھر کر۔
پھر کرایا۔ جب صحابہ ختم ہونے لگے آخر میں پھر پوچھا سلمہ کہاں ہے؟ کہا لبیک یا رسول اللہ۔ کہا بیعت کے لیے آ۔ کہا 2 بار کر چکا۔ کہا تیسری بار آ۔ 3 مرتبہ آپ نے بیعت کرائی، کیونکہ جانتے تھے اس کا ہنر کیا ہے، شجاعت، بہادری، یہ سپہ سالار ہے، یہ آدمی شجاعت کے جوہر بکھیرنے والا ہے۔ تو ان کو آپ نے موت کی بیعت 3 مرتبہ کرائی ایک موقع پر۔ یہ ان کا اعزاز تھا، یہ ان کا اکرام تھا کہ جو بندہ جو کر سکتا ہے اس کا وہ ہنر واضح کرنا۔ 3 مرتبہ، شروع میں، درمیان میں، آخر میں حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرائی گئی۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔